اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 27 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امن و سکون کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، حلق کرا رہے ہیں، قصر کرا رہے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس خواب کے بارے میں، تو سب بہت خوش ہوئے اور پھر عمرہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لیکن وہ قریش مکہ نے روک لیا راستے میں، اور پھر صلح حدیبیہ کا معاملہ بنا، اور پھر صلح حدیبیہ یعنی حدیبیہ کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ واپس آئے۔ تو پھر منافقین نے شک کیا خواب پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو تھا، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو خواب دیکھا تھا تو وہ تو سچا نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اسی سال میں ہم کیا عمرہ کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا انشاءاللہ عمرہ ضرور ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ارشاد ہوا لقد صدق اللہ فرماتا ہے لقد تاکیدی ہے کہ کوئی شک نہیں ہے، صدق اللہ یہ اللہ نے سچ بیان کیا ہے، رسولہ کہ اس کے رسول، رویا کا مطلب ہے خواب، بالحق ان کا خواب سچا ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ رویا بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا اس کو سچا فرمایا اور پھر سچا کر دکھایا، جو کہ حق تھا، ایک حقیقت تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سچا ہوگا، کیسے ہوگا؟ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، لَتَدْخُل تو آپ ضرور انشاءاللہ، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ضرور آپ داخل ہوں گے مسجد الحرام میں، انشاءاللہ اللہ کے اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ۔ تو جب انشاءاللہ لگتا ہے تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ مسجد الحرام میں ضرور داخل ہوں گے، آمنینا امن و امان کے ساتھ، محلقینا سر منڈوائیں گے آپ، رؤوسکم رؤوسا یعنی رؤوس سر، کم اپنے سر، محلقینا حلق کرائیں گے، رؤوسکم اپنے سروں کا یعنی اپنے سر منڈوائیں گے، ومقصرینا اور آپ بال کتروائیں گے، لا تخافون آپ کو کوئی خوف تک نہیں ہوگا، فعالم اللہ جانتا ہے یہ ما لم تعلموا جو آپ نہیں جانتے، یعنی اللہ کو پتہ تھا یہ جو ہے، یہ عمرہ جو ہے یہ اس سال نہیں ہوگا، اگلے سال ہوگا، یہ بھی اللہ کو پتہ تھا۔ اور یہ بھی اللہ کو پتہ تھا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کے لیے اس جو صلح حدیبیہ تھا اس کی صلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر بہت ساری فتوحات عطا فرمانی ہے، اس لیے فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بھی فتوحات آپ کو ملیں گی، لیکن ایک قریبی فتح یعنی فتح خیبر بھی آپ کو اب ملنے والی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا، پھر اس کو پورا کر دکھایا جو کہ ایک حقیقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ مسجد الحرام میں ضرور داخل ہوں گے امن و امان کے ساتھ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام جو ہوں گے وہ اپنا سر منڈوائیں گے اور اپنا بال بھی کتروائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی خوف تک نہیں ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا جو آپ نہ جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فتح سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی، قریبی فتح، فتحً قریبا، قریبی فتح یعنی فتح خیبر عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جو حدیبیہ کے مقام پر پریشان حال تھے ان کو فتح خیبر کے انعام و اکرام سے مشرف فرمایا، ماشاء اللہ۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے عمرہ کی ادائیگی کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے بہت خوش ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر رک گئے، کیونکہ روک لیا گیا، وہ قریش مکہ آگے نہیں جانے دیتے تھے، پھر وہاں پر ان سے صلح ہوئی۔ تو اس طرح سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ادھر جو منافقین تھے انہوں نے تانا دیا کہ آپ تو عمرہ کرنے گئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا خواب کوئی پیغمبر کا کوئی جھوٹا تھوڑا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے لیے یہ آیت نازل فرمائی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا تھا، اور اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا جو کہ بالحق ایک حقیقت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ تو اس میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا لا تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، تو آپ ضرور انشاءاللہ امن و سلامتی کے ساتھ آپ مسجد الحرام میں ضرور داخل ہوں گے۔ اب یہ کب ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ اللہ کو پتہ تھا کہ اگلے سال جانا ہے، اس سال میں نہیں جانا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا محلقین رؤوسکم کہ آپ اپنے سر بھی منوائیں گے، اور مقصرین اور بال بھی کتروائیں گے، لا تخافون آپ کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، وعالم ما لم تعلموا وعالم ما لم تعلموا آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اللہ کو یہ پتہ تھا، فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح مکہ بھی عطا فرمائے گا، اس سے پہلے ایک قریب کی فتح یعنی فتح خیبر بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ماشاء اللہ حدیبیہ میں تھے، تو وہاں پر یہ صلح نامہ طے پایا تھا، تو اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال عمرہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئیں گے، اور 3 روز کے اندر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ قریش مکہ
اصل میں مسلمانوں کو جب مسلمان وہاں پر عمرہ کرنے گئے تو یہ ایسے تھے، قریش مکہ مسلمانوں کو آنکھوں سے دیکھنا بھی برداشت نہ کرتے تھے، اس لیے وہ جو تھے وہ 7 پہاڑیوں پر چلے گئے تھے، 3 دن وہاں رہے، اور اس طرح سے تو کچھ جو تھے ان میں سے وہ حتیم کے ساتھ کچھ مشرکین وہاں دیکھے گئے تھے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر اس وقت فرمایا تھا کہ وہ جو مشرکین وہاں بیٹھے تھے، فرمایا مسلمان کیونکہ ادھر سے گئے تھے تو بہت تھکے ہوئے تھے اور کمزور ہو گئے تھے، اور کچھ مسلمانوں کو بخار بھی تھا، اور کچھ جو تھے وہ اس وجہ سے یعنی کمزور تھے، تو وہ پھر قریش مکہ جو تھے وہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ جو مسلمان آئے ہوئے ہیں یہ تو کمزور ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ جب آپ طواف شروع کرو تو طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں نا اس میں رمل کرو، یعنی کہ تھوڑا سا ذرا تیز دوڑو تھوڑا سا، تو وہ اس طرح سے یعنی رمل کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ چست لوگ ہیں، اور پھر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طرح سے عمل کیا، تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے یہ تو بڑے سست ہیں، کاہل ہیں، لیکن یہ تو بڑے چست ہیں، یہ مشرکین پھر اس طرح کی بات کرنے لگے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تاکہ مشرکین کے دلوں میں یہ ان کا روب دبدبہ بیٹھ جائے، ایسا نہ ہو کوئی کام کوئی غلطی وہ کریں وہ ان کو تکلیف دینے کی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ پہلے 3 چکر تھوڑے سے ذرا رمل یعنی کہ تھوڑے سے تیز لگائیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو اس طرح سے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بظاہر جو تھا عمرے کا التوا جو تھا ملتوی ہونا بڑا ناگوار تھا، لیکن اس کے ثمرات بھی بڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، آپ کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ اس سال ہونا ہے، لیکن یہ اگلے سال ہونا تھا، تو اللہ کو پتہ تھا، تو اللہ نے مسلمان کیونکہ بظاہر جو صلح حدیبیہ تھی وہ بڑا اس میں مسلمانوں کو بہت صبر کرنا پڑا تھا اور بہت تکلیف دہ تھا اور اس ناگوار ایک سلسلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی کرم کیا، سکینہ نازل فرمائی، دلوں کو بھر دیا اللہ نے اپنے خاص نور تقوی سے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے رکھا مسلمانوں کو، اور بہت کرم فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے یہ ان کے لیے فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا، وہ فتح مکہ تو ملے گی لیکن قریب کی فتح پھر اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر بھی عطا فرما دی۔ تو گویا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور تکلیفوں اور مشکلات میں صبر کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹتا نہیں ہے، ان کی پیروی کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کے ساتھ، آمین۔